اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو ہے نا وہ لیول 4 پہ ہیں، اور آج جو ہے وہ لیول 4 کا لیکچر نمبر 5 ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس موقع ہوا اور آپ لوگ جو ہے نا وہ ساتھ رہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم لیکچر 6 کو بھی کور کر لیں، کیونکہ پہلے بہت دنوں کا حرج ہو گیا، منڈے کو حرج ہوا پہلے، پھر ایک دن بیچ میں پھر سکپ ہو گیا ڈیو ٹو اصل میں پہلے میرے پاس ڈیوٹی جو ہے نا وہ ایک تھی لیکچر ڈیلیور کی، اور اب پھر ڈیوٹی بھی چینج ہوئی ہے، ڈیزگنیشن چینج ہوئی، تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے نا وہ ڈسٹربنس میٹنگز کی وجہ سے رہ جاتا ہے۔ تو خیر، یہ ہماری ایک ہی واحد کلاس ہے جس کو ہم لیول 5 تک لے کے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ اس کے بعد جو بھی کلاسز ہوگی وہ پلان ہوگی ہے پورے سال کی، اس میں ہم صرف لیول 1 جو ہے نا وہ لوگوں کو کروائیں گے، اس میں سے جو پوٹینشیل لوگ ہوں گے ان کو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ فزیکل لیول 5 تک لے کے جائیں گے۔ آج کے لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ پہلے سپارے کے پہلے پاؤ کو لیول 2 میں دیکھا، دوسرے پاؤ کو لیول 3 میں، اور تیسرے پاؤ کو جو ہے وہ لیول 4 میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد چوتھا ہوگا، اور اس میں جناب ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور اعادہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ 11ویں صفحے کے جو اشارات ہم نے پڑھے، وہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، یہ 4 اشارے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 4 لیکچرز کے اندر۔ 12واں جو پیج ہے اس میں جو پہلی آیت ہے وہ میثاق خون کے بارے میں ہے، دوسرا جو سمجھے کہ سب ٹائٹل ہے وہ ہے قتل و اخراج کے بارے میں، اور تیسرا سب ٹائٹل ہمارے پاس ہے بعض کتاب پر ایمان، اور چوتھا سب ٹائٹل ہمارے پاس ہے کہ موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو آج پہلا ہم ٹائٹل پڑھیں گے اس لیکچر کے اندر میثاق خون والا، اور میثاق خون میں کیا بات ڈسکس ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے اہم نکات کیا ہیں پہلے اسے آپ دیکھ لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نہ لوگوں کو قتل کریں گے اور نہ انہیں ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ گھروں سے نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے قیدی بنا لینا، جو ہے نا وہ اس طرح کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو خاص اہمیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، گویا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا خود کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے چند ایک آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو بنی اسرائیل تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ آگے بھی آپ پڑھیں گے 3 باتوں سے روکا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو، 2 باتوں سے روکا اور ایک کا حکم دیا، یہاں پہ جو آیتیں ڈسکس ہیں یہ والی آیت اور اگلی آیت۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے روکا کہ دیکھو آپس میں تم خون نہیں بہاؤ گے، دوسری بات کہی کہ تم لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تیسری بات کہی کہ اگر بالفرض کبھی کوئی شخص آپ کا قیدی بن جائے تو پھر آپ اسے اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو وہاں سے چھڑواؤ گے۔ یہ 3 باتیں، یعنی 2 کا حکم، 2 سے روکا اور 1 کا حکم دیا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اگر آپ جو ہے نا وہ تاریخی بات کو اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ مدینے کے اندر جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ بہت بڑے بڑے قبائل موجود تھے نا، جس میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ بطور خاص ہیں۔ تو ان میں سے 2 قبیلے اوس یا خزرج کے ساتھ تھے، اور ایک قبیلہ جو ہے وہ ایک قبیلہ جو ہے نا وہ ان کے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تھا، شاید خزرج کے ساتھ تھا۔ گویا الائنس بنایا ہوا تھا نا آپس میں انہوں نے۔ اور یہ تو یہودیوں کا پرانا طریقہ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ویپنز جو ہے نا وہ فروخت کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپس میں لڑوا کے اپنے ویپنز کو سیل کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا وہ مدینے کے اندر یہ کام وہ کر رہے تھے۔ اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا، یہ دونوں قبیلے یہ اہل کتاب نہیں تھے، یہ جو ہے نا وہ مشرک لوگ تھے، اور یہ سمپل جو، تو ان کو آپس میں انہوں نے لڑوانا اور اپنا بیچ میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا، جس طریقے سے آج بھی آپ کو پتہ کہ گریٹر لیول پہ بگر پکچر میں اگر آپ دیکھیں کسی بھی جو ہے نا وہ ایسی مشینری کو، تو آپ کو نظر آئیں گے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں، جیسے امریکہ ہے سمجھ لیں۔ تو گویا اس طریقے سے یہ چیز جو ہے نا وہ آپس میں چل رہی تھی۔ تو وہ کرتے یہ تھے کہ جب اوس کی لڑائی ہونی تو انہوں نے کیا کرنا، اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائی طے کروا کے، معاملہ خراب کروا کے نا، دونوں ان کے ساتھ مل جانا، ایک کے ان کے ساتھ مل جانا، ان کے بندے انہوں نے پکڑ لینا، ان کے پکڑ لینا، ان کے قتل کر دینا، یعنی یہودی آپس میں کچھ نہ کچھ لڑ لیتے تاکہ احساس دلوا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل نہیں کرو گے، تم جو ہے وہ کہ کسی کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم یہ 2 کام تو تم کر رہے ہو، اور ایک کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا
اور جو ہے نا وہ تم کام جو ہے نا وہ جس کو تمہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تم کر رہے ہو، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کو کہا تھا کہ بھی تم اگر تمہارا بھائی کوئی ایسے جو ہے نا وہ قید میں آ جائے تم اسے چھڑا لو، تو یہ کیا کر رہے تھے، پہلے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور پھر کوئی قید میں آ جائے تو اس کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ تم نے خون نہیں بہانا، یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ تم نے فساد نہیں کرنا۔ تو گویا وہ جو اشارے ہیں نا پیچھے، یہ دیکھیں یہ جو پیچھے اشارے آپ لوگوں نے دیکھے، سوری پیچھے جو آپ نے اشارے دیکھے، یہ اشارے ذرا دیکھیں، یہ اشارے کہ اس میں آپ دیکھیں مساک خون، اور پھر آگے قتل اور اخراج، ٹھیک ہے، یعنی آپ قتل کرتے ہیں۔ دوسرے آگے لکھا ہوا بعض کتاب پر ایمان، یہ آپس میں اس کا تعلق ہے۔ بعض کتاب پر ایمان کیسے کہ وہ دو چیزیں اس کو اپنا نہیں رہے اور ایک چیز کو اپنا کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بعض کتاب پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو گویا مسلمانوں کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو خیر یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، ہم آگے چلتے ہیں جی۔ اس کی تلاوت پہلے کر لیتے ہیں میرے خیال سے، تو تلاوت آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے؟ سنبل اختر نے میسج کیا الحمدللہ جوائن۔ تو سنبل اختر پرابلم انٹرنیٹ کا آ رہا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم کر رہا تھا، تو امید ہے انشاءاللہ ہمارا لیکچر گزر جائے، دعا کریں جی۔ انشاءاللہ سر۔ کوئی تلاوت کرنا چاہے گا آپ میں سے جس کی بہتر ہو؟ جی میں کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ جی اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ اپنے آپ کو اس لیے کہا جا رہا ہے، اپنے نفس کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمام جو ہے نا وہ امت ایک جو ہے نا وہ ایک نفس کی مانند ہے، ایک جان کی مانند ہے، تم اپنے آپ کو جو ہے اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو تم نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ تم نہ جو ہے نا فساد کرو گے، نہ تم لڑو گے، نہ خون بہاؤ گے، اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ غور کیجئے کہ اللہ نے ہر انسان کے بنیادی حقوق کی کتنی اہمیت دی ہے، خاص طور پر اسے زندہ رہنے کی اور جائیداد رکھنے کی حق دیا ہے، کہ ہم نے پختہ عہد لیا، تم نے اقرار بھی کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں اپنا خون یعنی آپس میں ایک دوسرے کا خون، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا گویا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اپنے آپ کو مت نکالو، یعنی تم میں سے کوئی کسی کو نہ نکالے۔ جب کسی کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے تو وہ خود کو ذلیل رسوا محسوس کرتا ہے، وہ جہاں کہیں جائے گا اجنبی ہی رہے گا۔ اسی طرح نکالے جانے کی صورت میں ممکن ہے کہ اسے سخت ترین تکالیف کا سامنا ہو۔ یہ ایک طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یاد دہانی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2586 نمبر ہے، جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومنوں کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے کہ جیسے ایک بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو نیند نہ آنے اور بخار کی وجہ سے سارا بدن اس میں شریک ہو جاتا ہے، تو مومنوں کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک بدن کی مانند ہے نا، چبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جو وہاں بےتاب ہو جائے، علامہ اقبال کا شعر بھی ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ مسلمان ایک جسم، ایک واحد جسم کی مانند ہے۔ اس چیز کو سمجھایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو جو تم نہ نکالو، ایک دوسرے پہ فساد نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ دعا کیجئے اے اللہ تیرے ساتھ کیے گئے وعدے جو ہمارے ہیں اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احتساب کیجئے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی خامی کمی ہے تو کس طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پلان بنانا پڑے گا۔ لوگوں کو تبلیغ کیجئے۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ ہے جو اس چیپٹر میں، اس سبق میں ہم نے پڑھنی تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں افعال کون کون سے ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال، یہ کون بتائے گا؟ جی صحت مند 3 حروف والے افعال کون سے ہیں؟ جی ہیرا عمران۔ سر تخرجون سے خرجہ، زبردست، نصر، کس وزن پہ؟
سر نصرہ کے وزن پہ خرج خرج یخرج، اخرج خارج مخروج ڈیش خروج. زبردست. تو اس سے پہلے آتا ہے تصفیقون جو ضرب یضرب کے وزن پہ ہے، سفک یسفک، اسفک سافک مسفوق اور سفک، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک آگے آپ کا تشہدون. اصل میں یہ جو تخرجون ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اخرج یخرجو سے ہے، یہ خرج یخرجو سے نہیں ہے، نصر ینصرو سے نہیں ہے. چونکہ آپ دیکھیں نا تخرجون را کی زیر سے اس بات کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اسلم یسلمو کے وزن پہ ہے، دیکھ رہے ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ یہ نصر ینصرو والا ہوتا، یعنی یہ 3 حروف والا ہوتا، تو پھر یہ ہوتا کہ خرج یخرجو تخرجو ہوتا، اور اس وقت را پہ پیش آتی. چونکہ 3 حروف والے صحت مند افعال میں باب نصر ینصرو کے وزن پہ جب فعل مضارع آتا ہے تو را کے اوپر پیش آتی ہے. یہ آپ یہ اس چیز کو دیکھیں ذرا، یعنی اس کا سیکنڈ سر جو یہ ورڈ، مزید فی میں ہوگا. ہاں یہ آپ سمجھیں کہ 3 حروف والا نہیں ہے، یہ 4 حروف والا ہے نا، اخرج یخرجو کے وزن پہ. اس وجہ سے اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جائے گا، اس کے زیر کی وجہ سے تھوڑا سمجھ آ جاتا ہے اگر غور کریں تو. ٹھیک ہے جی. جی سر. اب ذرا آتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال کی طرف. تو آپ کو پتا ہے سب سے پہلے آ گیا کون سا؟ اخذنا. آخذا، ٹھیک ہے، حمزہ کی وجہ سے. آخذا یاخذ، ٹھیک ہے، خذ آخذ ماخوذ اخذ. اس کے بعد جو ہے مزید فی کی طرف آتے ہیں تو آپ نے تخرجون پڑھا ہے، اور یہ اس نے کیا لگا دیا مزید فی اخذا والے کو، ہاں غلط لگا دیا تھوڑا سا، اخرج ہے اصل میں یہ تخرجون سے، یعنی کہ اسلم مسلم کے وزن پہ اخرج یخرج، اخرج مخرج مخرج اخراج، یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. پھر اقررتم، اقررتم کس وزن پہ ہے کون بتائے گا؟ اقررتم، جی ہما ندیم. سر اسلمہ. بالکل اسلمہ کے وزن پہ، ٹھیک ہے. اقرارا، لیکن یہ تھوڑا سا سمجھیں کہ وہ جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں نا ان میں آتا ہے، تو یہ آئے گا اقر یقر، اقرر مقر مقر اقرار، ٹھیک ہے. تو اقرا سے ہے، تو اصل میں تو اقرارا بنتا ہے نا، وہ پھر اس میں ذری بات اسلمہ کے وزن پہ اقرارا بنے گا. لیکن جب ایک ورڈ ریپیٹڈلی آ گیا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. ان جو ہے نا وہ لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ تبدیلی تو پھر وہ اس کو ظاہر بات ہے بیئر کرنی پڑے گی. جس طریقے سے کمزور ورڈز آتے ہیں حمزہ واو حمزہ واو یا، تو اس وقت جو تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا یونیک طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ چیز ان میں سے شامل ہے. اقرا یقر، اقرر مقر مقر اور اقرار. اچھا اب جو آپ نے چیز سیکھنی ہے، جو نیو چیز سیکھنی ہے، یہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو اس کے اندر جو یوز ہوئی ہوتی ہے چیزیں، اس کو آپ سمجھے کہ سمرائز کر رہے ہوتے ہیں، ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، ایک قسم کا جو آپ نے پہلے پڑھا ہوتا ہے. اس سبق میں جو آج ہم چیز سیکھیں گے وہ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں اس معاملے کو کہ آپ نے پہلے مذکر سے مؤنث پڑھا. آپ نے دیکھا کہ مؤنث جو ہے وہ ضمائر کی کیسے بنتی ہے، مؤنث جو ہے وہ ماضی کی کیسے بنتی ہے، مضارع کی، امر کی، نہیں کی، اسم فاعل اسم مفعول کی. پھر آپ نے 5ویں لیکچر سے، چوتھے آئی تھنک لیکچر سے آپ نے دیکھا کہ تثنیہ کے لیے یعنی 2 کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پچھلے لیکچر میں آپ نے ضمیر جو 2 کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہما ہوتی ہے، کما ہوتی ہے، انتما ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ نے فعل ماضی کو دیکھا تھا کہ فعل ماضی میں کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھا تھا کہ فعلا، فعل فعلا یہ استعمال ہوتا ہے، فعلتما یہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ نے وہ 2 چیزیں دیکھی. پھر آج اسی چیز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں کہ 2 کے لیے جو صیغے استعمال ہوتے ہیں وہ ماضی میں ہم نے دیکھ لیا، ہم نے ضمیر میں دیکھ لیا. اب مضارع، امر نہیں اور اسم فاعل اور اسم مفعول میں کون سے ہوتے ہیں وہ آج کے لیسن میں آپ سیکھیں گے. میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ ایزی، ٹھیک ہے، بیکاز اٹ از فرسٹ ٹائم. اگر جب آپ اسے ریپیٹ کریں گے، دوبارہ سے سلائڈس کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، تھوڑا سا فوکس کریں گے، اس کی نوٹس بنائیں گے، دین اٹ از ایزی فار یو، ٹھیک ہے. ادروائز آپ کہیں کہ میں صرف سن کے آپ یہیں پہ ایک لیکچر کے اندر آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے، تو آئی تھنک یہ بات میرے خیال سے کسی لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ لاجیکل نہیں ہے. کیونکہ جو چیز بھی آپ لرن کرتے ہیں نا اور نیو لرن کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ریپیٹ نہیں کرتے
جب تک آپ اس پہ اپنا فوکس نہیں کرتے، جب آپ خود تھوڑا سا ٹائم اس کو نہیں دیتے تو وہ تھوڑا مشکل نظر آتی ہے۔ تو دو کے لیے جو سیغے مضارع امر نہیں اسم فاعل اسم مفعول کے استعمال ہوتے ہیں، اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے لیسن میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ دو کے لیے جو صیغے ہیں، جو میں بتا چکا ہوں آپ کو، ضمائر اور فعل ماضی، تو آپ نے سورۃ رحمان کو ذرا دیکھنا ہے گھر میں نا، تو سورۃ رحمان کو آپ دیکھیے گا کہ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے نا دو کے صیغے بہت استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء فیہما، ٹھیک ہے، ہما جو آپ نے پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے عینان تجریان، تجریان، ٹھیک ہے، دو نہروں کو کہتے ہیں، دو نہریں بہتی ہیں۔ تو آپ پڑھیں گے تو ظاہر خیر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو ہے نا وہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ جی ہما ندیم۔ سر وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی نا قال رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، بالکل، سر وہ بھی اس میں بھی وہی ہے۔ بالکل، وہ والدین کے لیے جو دعا ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا، والدین کے لیے جو دعا ہے اس میں یہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے میرے یعنی والد اور والدہ نے مجھ پہ بچپن پہ رحم کیا اور میری پرورش میں انہوں نے جو ہے نا وہ جد و جہد کی، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ قربانی دی، سیکریفائز کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے تو رحم فرما، برکتیں ان کو نازل فرما، ان کی عمر میں برکت دے، ان کے معاملات میں برکت دے، ٹھیک ہے؟ تو گویا ہم ان کے لیے دعا کریں، تو وہاں پہ وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا سورہ اعراف میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کیا نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کا اور جناب حوا کا تذکرہ کیا، اور پھر شیطان کا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور پھر جناب حوا اور جناب آدم کو دونوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو وہاں پہ تثنیہ کے صیغے استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے بار بار۔ تو گویا وہ آپ پڑھیں گے، کوئی مطلب اسپیسیفک کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، کوئی خاص یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ریپیٹڈلی استعمال نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم تھوڑا لیٹ پڑھ لیں۔ تو آپ نے جو ضمائر میں تثنیہ پڑھی تھی وہ آپ نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے انتا، انا، انتما، ٹھیک ہے، انتما، انتم، اور نحنو، نحنو، یعنی نحنو جو ورڈ ہے یہ دونوں کے لیے، یعنی دو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور 3 4 5 6 7 8 سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے ضمیر میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ضمیر کو آپ نے ملایا کسی ایسے ورڈ کے ساتھ جس کے ساتھ کہتے ہیں اضافت بنانے کے لیے نا، اضافت کہتے ہیں کہ ملکیت میں شو کرنے کے لیے، یا کا کی کے معنی جس میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ربہما، ان دونوں کا رب، آپ دونوں کا رب، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ ورڈز کے ساتھ مل کے جب آتا ہے تو اس میں اسم کے ساتھ مل کے جب آتی ہے، تو وہ بھی آپ نے ایک کنڈیشن دیکھ لی۔ پھر ایک کنڈیشن آتی ہے کہ جب فعل ماضی کے ساتھ تثنیہ کیسے بنتا ہے۔ آپ نے تو یہ پڑھا تھا نا ضربا، ضربو، اس کے درمیان آپ نے کہا وہ ایک مطلب اس ایک نے مارا، ٹھیک ہے، اور ان سب نے مارا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جب یہ کہنا کہ ان دونوں نے مارا، تو دین آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ تو پھر ضربا کے آگے سمپل الف لگائیں گے، یعنی آپ کہیں گے ضربا ضربو، سوری ضربا ضربا، یعنی دو نے مارا، ٹھیک ہے، قالا قالا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نصارا نصارا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے حسیبا حسیبا، اور کون سا پڑھا آپ نے؟ ضربا ضربا، اس طریقے سے جو آپ نے 4 ورڈز پڑھے، فتح فتحا، گویا آپ سمپلی الف زیادہ لگا رہے ہیں۔ اور جب مؤنث کے باری آتی ہے تو آپ جہاں پہ فعل تم پڑھتے ہیں تو اسی کے آگے ماں لگانا، فعلتما، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا وہ چیز ہے جو آپ نے سیکھ لی ہے پچھلے لیکچر میں، اگر آپ نے اس لیکچر کو ریپیٹڈلی پڑھا ہو تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب ذرا آتے ہیں دو کے لیے جو مضارع امر نہیں اور فاعل میں استعمال ہوتے ہیں نا ورڈز، کس طریقے سے اس میں تبدیلی آتی ہے، کیا وہ اسی طرح ہے یا تھوڑا سا چینج ہے؟ ظاہر بات ہے اس کی پریکٹس تو کرنی ہے ایک دفعہ۔ اب دو کے لیے صیغہ جو مضارع کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کیسے ہے؟ آپ دیکھیں، مضارع میں پہلے ہم پڑھتے تھے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اس کے درمیان دو جب آئے گا تو ہم کیا کریں؟ تو آپ ایسے کریں گے کہ یفعلو اور اس کے بعد یفعلانی، سمپلی آپ الف زیادہ کرتے تھے ماضی میں، اور الف نون آپ زیادہ کریں گے مضارع میں، کیونکہ یہاں پہ جب آپ وہ پڑھتے تھے تو وہاں پہ آتا تھا نا نصارا نصارو، وہاں پہ جو اس کا جمع آتا تھا نا نصارا نصارو، تو اس کے ساتھ آگے نون نہیں تھا، نصارونا نہیں تھا۔ یہاں پہ یفعلو یفعلونا ہے، اس لیے یہاں پہ بھی الف ہی زیادہ کیا ہم نے،
واو کی جگہ الف ہی لگا رہے ہیں، یا سوری ایسا سمجھیں کہ الف ہی زیادہ کر رہے ہیں یفعلوا کے بعد، لیکن چونکہ اس کے جمع کے اندر نون ہے تو اس کے مطابق اس کو ہم نے کر دیا یفعلان. اسی طریقے سے تفعلوا تفعلون آتا ہے نا جمع، تو یہاں پہ اس وجہ سے ہم نے کیا کیا، یہاں پہ بھی الف نون زیادہ کیا، تفعلان سمپلی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے ذرا اس کو فوکس کرنا ہے کہ یہ اس کا مضارع ہے. تو یہ اب یہ چار چیزیں ہوں گی. نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 ضمیر ود اسم ود ناؤن، نمبر 3 فعل ماضی کا تثنیہ کیسے ہے، نمبر 4 فعل مضارع کا تثنیہ کیسے ہے. یہ آپ سیکھ چکے ہیں. پھر آ جائیں آپ ذرا جو ہے نا وہ یہ عربی بول چال کا جو ہے اس کے پارٹ پہ آ جائے. ہینڈ ریز کیجئے گا جو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے. جی ہیرا عمران آپ کیجئے گا کویسچن، اور آپ کو روبینہ آنسر کریں گی. کریں حل یفعلانی ود ٹرانسلیشن. کیا کرتے ہیں وہ دو مرد، یا کیا کریں گے یا کرتے ہیں. نہیں اس میں دیکھیں وہ سینس وہی والی بات جو پہلے بھی آئی تھنک لاسٹ لیکچر میں کسی نے کویسچن کیا تھا، تو اس میں اب آنسر آپ نے دیکھ لی، اب اس کی سینس کیا بنتی ہے کویسچن کی ذرا دیکھ کے بتائیں. نہ ہم یفعلان، جی ہاں وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. ہاں تو کویسچن کی سینس پہ یہی بنے گی کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دونوں کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دونوں کیا کر رہے ہیں یا کیا کریں گے، چونکہ فعل مضارع ہے. جی حل تفعلانی آپ دو مرد کیا کر رہے ہیں. مرد چھوڑ دیں، سمپلی حل تفعلان آپ دونوں کیا کرتے ہیں. کر رہے ہیں، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں. نہ ہم نفعلو، جی ہاں ہم دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. ہاں اس میں کویسچن یہ نہیں بنے گا جو آپ کر رہے ہیں نا، چونکہ سینس آپ دیکھیں اس کے آنسر کی، تو یہ کویسچن ایسے بنے گا حل تفعلان کیا آپ دونوں کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہیں گے جی ہاں ہم دونوں کر رہے ہیں سوری کیا آپ دونوں کر رہے ہیں یا کریں گے. جی ہاں ہم دونوں کر رہے ہیں یا کریں گے، یعنی کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اس کے متعلق کسی نے سوال کیا تو اس نے سمپلی اس طریقے سے کویسچن کیا. جیسے اگر یہاں پہ ہم فعل کوئی لگا دیتے ہیں، مثال ہم لگا دیتے ہیں یضربو لگا دیتے ہیں نا، یضربو تضربو لگا دیتے ہیں تضربون، ٹھیک ہے، یا تضربانی آ جائے گا نا. حل تضربانی تو سوال یہ ہوگا کیا آپ دونوں مار رہے ہیں یا ماریں گے. یا ہم کہتے ہیں کیا آپ دونوں تنصرانی جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا آپ دونوں مدد کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہاں ہم دونوں مدد کر رہے ہیں. اس طریقے سے اس کا آنسر بنے گا. جی سمپلی یہ لگے گا صرف خیرن، تو وہ جو آپ نے پہلے پڑھا ہے اسی طریقے سے یہ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا آ گیا دو کے لیے امر اور نہیں کا صیغہ کیسے ہوگا. آپ پڑھتے تھے افعل افعلو افعل افعلو، اب کیا ہوگا افعل افعلا افعلو، لا تفعل لا تفعلا لا تفعلو، یعنی الف زیادہ کرنا. وہی سینس تقریباً سیم ہے. جیسے ہم کے بعد ہما آپ نے زیادہ کیا، انتم کے لیے آگے انتما آپ نے اضافہ کر دیا، الف کا اضافہ کر دیا. پھر ماضی آیا تو آپ نے کیا کیا، ماضی میں فعل فعلا کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو فعلتم تھا تو فعلتما کا اضافہ کر دیا. پھر آپ آئے فعل مضارع پہ تو آپ نے دیکھا ینصرو تھا تو آپ نے الف کا اضافہ کرنا تھا، نون کا اس لیے کیا، اس کا چونکہ جمع نون کے ساتھ ہے تو ینصرانی کا اضافہ کر دیا، تنصرانی کا اضافہ کر دیا، یعنی الف نون کے ساتھ. تو اسی طریقے سے جب پھر امر میں آپ آئے تو آپ نے پھر افعل کے ساتھ جو اس کا واحد تھا اس کے آپ کے آگے الف لگایا، افعلا کر دیا. لا تفعل جو کہ واحد تھا اس کے آگے آپ نے الف لگایا تو لا تفعلا کر دیا. تو گویا ایک چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ سارا چکر جو ہے وہ الف کا ہے. ٹھیک ہے، تو گویا بنے گا اس کا واحد کے ساتھ، یعنی واحد کے آگے الف لگانے سے، لیکن کہیں اس کے جمع کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا کہ اس کی جمع میں اگر نون آ رہا ہے تو وہ نون اس کے ساتھ لگے گا جیسے فعل مضارع میں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل اس طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی خود بخود ہی سیکھ جائیں گے کہ کہاں پہ اس کا جمع کیسے تثنیہ کیسے بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا آتے ہیں، آپ یہ جو ہے نا وہ 5 کیٹیگری الگ الگ کر کے سمجھ چکے ہیں. عربی بول چال ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. مجھے آپ ترجمہ بتائیے گا، ہینڈ ریز کیجئے. افعلا کیا ترجمہ ہوگا، ہیرا عمران بتائیں. آپ دونوں کرو. کرو، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے جی ہاں ہم دونوں کرتے ہیں. لا تفعلا کا ترجمہ ہما ندیم کیا ہوگا، آپ دونوں نہ مت کریے، کرو. ٹھیک ہے، مت کریے. زبردست، ٹھیک ہو گیا.
تو وہ پھر اسی طریقے سے خیرن کے ساتھ آ جائے گا. اور یہ آگے آ گیا اسم فاعل اور اسم مفعول. یعنی اب ایک چیز رہ گیا, ہم نے چونکہ اس طرح پڑھا ہے نا, ہم نے پہلے ضمیر پڑھی یعنی پروناؤن پڑھے, پھر ہم نے پروناؤن کے بعد جو ہے نا فعل ماضی کو دیکھا, فعل ماضی کے بعد فعل مضارع کو دیکھا, پھر فعل امر کو دیکھا, فعل نہیں کو دیکھا, اسم فاعل کو دیکھا, اسم مفعول کو دیکھا اور فعل کو دیکھا. تو یہ پورا ایک ایسا سمجھے کہ ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ لسٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. یہ فوکسنگ پوائنٹس ہیں ہمارے. باقی یہ الگ چیز ہے کہ ہم نے اس میں کچھ چیزیں ایڈ کی, جیسے ہم نے پروناؤن کو دیکھا تو ہم نے پروناؤن میں پھر ہم نے یہ کیا کہ پروناؤن کو ہم نے ملا کے دیکھتے رہے. یعنی پروناؤن ہے تو پروناؤن کا جو سب ٹائٹل ہم نے کیا کیا کہ الا کے ساتھ ملا کے ذرا پریکٹس کرو, الا کے ساتھ ملا کے پریکٹس کرو, فی کے ساتھ ملا کے پریکٹس کرو. اس طریقے سے فعل ماضی کو آپ نے دیکھا تو ہم نے کہا فعل ماضی جو ہے نا وہ فعل ماضی مضارع امر نہیں جو ہے نا وہ 3 حروف والا بھی ہو سکتا ہے, زیادہ والا بھی ہو سکتا ہے. 3 حروف والا ہوگا تو وہ اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے, ویک بھی ہو سکتا ہے. اسٹرانگ کیسا ہوگا کہ جس میں الف واو یا نہ ہو, ویک کیسا ہوگا جس میں الف واو یا ہو یا وہ ریپیٹڈ ورڈ آ جائیں 2 اس میں سے. اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ اگر مثال کے طور پہ یہی 4-5 چیزیں جو ہیں یہ اگر 3 حروف سے زائد والی میں ہیں تو وہ زائد والے کے جو ویٹیج ہے, جو وزن ہے, جو سانچہ ہے وہ کون کون سے ہیں. پھر اس سانچے میں جو ہے وہ یہ لفظ کس سانچے میں, اب یہ لفظ جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی سانچے میں ہے یا ویک ورڈ میں شامل ہو رہا ہے. ویک میں شامل ہوگا تو اس میں الف واو یا ہوگا یا ریپیٹڈ ورڈ ہوگا. الف واو یا ہے یا ریپیٹڈ ورڈ ہے تو تھوڑا سا یونیک ہوگا, تھوڑا اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی اور وداؤٹ پریکٹس تھوڑا سا مشکل ہوگا. ہاں آپ جب اس کو پڑھیں تو اس طریقے سے کمپیریزن کر کے پڑھیں. تو پھر آپ نے یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے چونکہ یہ ساری چیزیں آپ نے مذکر دیکھی تھی, اب ذرا آپ ان کو مؤنث میں دیکھ لیں. اب جب آپ نے اس کو مؤنث میں دیکھ لیا, مذکر میں دیکھ لیا, دونوں چیزیں کلیئر ہو گئی, لیکن پھر بھی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے واحد اور جمع پہ فوکس کیا تھا. اب واحد جمع کے آگے بھی آپ کو نکلنا ہے, چونکہ بعض اوقات قرآن کریم میں تثنیہ یعنی 2 کو مخاطب کر کے بھی ورڈ یوز کیا جاتا ہے. 2 کو کیسے مخاطب کیا جا سکتا ہے, ضمائر میں کیا پوزیشن ہوگی اس کی پوزیشن جو ہے وہ سمجھیں کہ یعنی پروناؤن میں کیا ہوگی, اس کے بعد فعل ماضی میں کیا ہوگی پاسٹ ٹینس میں, اور اس کے بعد جو ہے نا فعل مضارع میں کیا ہوگی, امر میں کیا ہوگی, نہیں میں کیا ہوگی, اسم فاعل میں کیا ہوگی, اسم مفعول میں کیا ہوگی. تو گویا یہ ایک سسٹمیٹک وے ہے اس کا, ٹھیک ہے, جس کو اگر آپ صرف ایک فوکس بنا لیں کہ یار یہ اس طریقے سے میں نے اس کو سمجھنا ہے, جہاں کہیں میرا ویک پوائنٹ ہے میں وہاں سے جا کے پک کروں, ان سلائڈس کو لوں, ان چیزوں کو پڑھوں اور دیکھوں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, اس کی میری پریکٹس کی ضرورت ہے. جب آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ فیل کریں گے دین آئی ایم گڈ, ٹھیک ہے. اب ذرا اسم فاعل کے اوپر آپ آئیں تو 2 کے لیے اسم فاعل ویسے آپ کو پتہ ہے فاعلن استعمال ہوتا ہے نا, فاعلن کے وزن پہ, تو 2 کے لیے ظاہری بات ہے پھر الف زیادہ ہو جائے گا. اب نون کیوں اس کے ساتھ لگا, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ہم نے بنانا اصل میں جو تثنیہ ہے وہ ہم بناتے واحد کے جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کے, واحد کے ورڈز جو ہے نا ان کو مد نظر رکھ کے بناتے ہیں. لیکن اس کا تھوڑا سا پرسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم جمع کو دیکھتے ہیں کہ کہیں جمع میں نون تو استعمال نہیں ہو رہا. اگر جمع میں نون استعمال ہو رہا ہے تو ہم جو الف کا اضافہ تو کر ہی رہے ہیں, ہر جگہ پہ کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے نا وہاں پہ نون کا اضافہ بھی کر دیں گے جیسے ہم نے فعل مضارع میں کیا, اب جیسے ہم اسم فاعل اور اسم مفعول میں کر رہے ہیں. باقی تمام جگہوں پہ آپ صرف الف کا اضافہ کر رہے ہیں, جیسے ہما میں ہے, انتما میں ہے, ربہما میں ہے, ربکما میں ہے, فعلا میں ہے, فعلتما میں ہے, افعلا میں ہے, لا تفعلا میں ہے. لیکن فعل مضارع اور اسم فاعل اسم مفعول کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس کے چونکہ جمع کے ساتھ نون آتا ہے اینڈ میں, تو آپ نے پھر کیا کیا, الف تو لگانا ہی لگانا تھا, تو نون کا بھی آپ نے اضافہ کر دیا کہ یفعلانی تفعلانی فاعلانی مفعولانی, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ ذرا, فاعلانی کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ 2 کرنے والے, مفعولانی وہ 2 جن پر اثر ہوا ہو, ٹھیک ہے. اب ذرا آتے ہیں اس کو نصرہ کے وزن کے ساتھ دیکھ لینا, چونکہ یہ تو آپ نے سمجھو کہ آئیڈیل سمجھے کہ جو ہوتا ہے نا کنڈیشن کہ آپ کسی چیز کو سمجھنے کا طریقہ آپ کا یہ کہ آپ چلیں فعلا کے وزن پہ دیکھ لیں, سب کو آپ نے دیکھ لیا. اب ذرا جو یوزیج ہے وہ ظاہری بات ہے ہر دفعہ فعلا تو نہیں ہوگی نا, ناصرہ بھی ہو سکتی ہے, فتح بھی ہو سکتی ہے, ضربہ بھی ہو سکتی ہے, سمع بھی ہو سکتی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس کی بھی ذرا آپ پریکٹس آپ کی ہو جائے کہ آپ نے فعل ماضی کا اگر ناصرہ کے وزن سے بنانا ہے تو فعل ماضی نصرا, ناصرہ کے بعد نصرا, اگر اس کی نصر تا کے بعد آپ نے بنانا ہے تو نصرتما, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے ینصرانی تنصرانی, انصرا لا تنصرا, ناصرانی منصورانی, تو وہ وہی طریقہ وہی ہے کہ اس کے آگے آپ نے واحد کے آگے الف لگانا ہے یا واحد کے آگے الف نون لگانا ہے. الف تب لگانا ہے جب اس کی جمع کے آگے نون نہ ہو, الف نون تب لگانا ہے جب اس کی جمع کے آگے نون ہو. تو یہ اس کا رول ہے. اور اس طریقے سے علامہ کے وزن پہ جب آتا ہے تو علامہ, اب یہ علامہ کیا ہے, یہ 3 حروف والا نہیں ہے,
پیچھے آپ نے 3 حروف والے دیکھ لیے، فعلا نصرہ، اب یہ 4 حروف والا علمہ، تو بھائی اس میں کیا جمع بنے؟ جمع ویسے اور تثنیہ کیسے بنے گی؟ تثنیہ ویسے ہی بنے گی جیسے آپ نے الف لگایا علمہ، الف کے نیچے علمتما، یعلمانی، تعلمانی، الف نون، علما، علم ہوتا ہے نا، علم، علمو، ہم نے یہی پڑھا ہے امر کا صیغہ، تو ہم نے اب کیا کیا؟ علم، علما، علمو، لا تعلم، لا تعلما، لا تعلمو، اسی طریقے سے آ گیا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا معلمن، معلمن، اب کیا ہوگا؟ معلمن، معلمانی، جمع کرو گے تو معلمون، اس طرح معلمن، معلمانی، معلمون، تو یہ اس کا جو ہے نا وہ پیٹرن ہے۔ اس کے بعد اسلمہ کا وزن بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ پریکٹس ہے، آپ پریکٹس کریں گے جتنی آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اسلمہ ہے تو آپ نے اسلمہ، اسلمو اس طرح پڑھا تھا، ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب تثنیہ بنائیں تو آپ کو فوراً سے پتہ لگ جانا چاہیے کہ تثنیہ الف کے ساتھ بنتے ہیں، تو آپ نے کہا اسلمہ، اسلما، ٹھیک ہے۔ اگر اب فعل مضارع میں آتا ہے تو یسلمو، یسلمانی، اسلم یہ آپ کا فعل امر تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اسلم، اسلما، اسلمو، لا تسلم، لا تسلما، لا تسلمو، مسلمانی، یعنی آپ پہلے پڑھتے تھے مسلمن، سوری آپ پہلے پڑھتے تھے مسلمن، مسلمن، ٹھیک ہے، اب آپ کیا ہو گیا؟ مسلمانی، مسلمانی، تو وہی چیز اس کے آگے الف نون لگا دیا۔ نوٹ، آپ ہوم ورک کے طور پہ سمع اور کذبہ، یہ دو جو ہے نا وہ فعل ہیں، سمع اور کذبہ سے دو کے لیے صیغے بنا سکتے ہیں، آپ نے یہ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا کہ سمع سے کیسے بنیں گے دو کے لیے، یعنی پوری اس کی جو ہے نا وہ فعل ماضی کا، مضارع کا، امر کا، نہی کا، اسم فاعل، اسم مفعول میں، اور ان کا دو کا جو ہے نا وہ کیسے صیغہ بنے گا، اور کذبہ کا کیسے بنے گا، یہ دونوں آپ نے کام کر کے لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کو ہوم ورک کے طور پہ پریکٹس کر لیجئے گا، نوٹ آؤٹ کر لیجئے گا، تو یہ آپ خود کریں گے۔ دیکھیں آپ کوئی دیکھیں چھوٹے بچے تو ہیں نہیں ماشاءاللہ سے، اب اچھی خاصی ایج ہے سب لوگوں کی، تو اس میں چیک اینڈ بیلنس ہو یا نہ ہو، آپ خود رسپانسبل ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی کے، اپنی لرننگ کے، تو جو یہ کہتے ہیں نا کوئی آپ ایج ٹو ایج چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، جب یونیورسٹی میں بچے جاتے ہیں تو ان کو وہ اسٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی یہ کیوں نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کہی جاتی، بس ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ کر لیجیے گا، تو وہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے نا وہ اس سے، ہاں کہیں پہ پرابلم آئے، نہ سمجھ آئے، کوئی چیز جو ہے نا وہ پرابلم کرے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ ود می، لیکن پریکٹس کیو، خود محنت کیو پہلے۔ سورہ رحمان میں دو کے لیے صیغے بہت سے آئے ہیں، آپ ذرا سورہ رحمان کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اس ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ